اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ، کتاب العلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، اور جو کچھ سامان اس میں ہے وہ بھی ایسا ہی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے حکموں کے۔ ترمذی، حدیث حسن۔ فائدہ، یہ حدیث پہلے بھی گزر چکی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی دنیا اور اس کا ساز و سامان ملعون ہے، بلکہ دنیا کا وہ مال ملعون ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، یا اس کے لیے ملعون ہے جس کو دنیا میں اللہ یاد ہی نہ آئے۔ اسے کتاب العلم میں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ علم دین کا حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، تاکہ انسان کو علم ہو کہ فلاں بات یا کام اللہ کی رضا اور فلاں اس کی ناراضگی کا باعث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے تو وہ لوٹنے تک اللہ کی راہ میں شمار ہوگا۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں علم حاصل کرنے کو جہاد فی سبیل اللہ کے برابر قرار دیا گیا ہے، لیکن شیخ البانی نے کہا ہے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے، جسے انہوں نے تخریج فقہ سیرت میں بیان کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن بھلائی سے ہرگز مطمئن نہیں ہوتا یہاں تک کہ وہ اپنے آخری انجام جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، اس میں مومن کی یہ خوبی بیان کی گئی ہے کہ وہ نیکی کے کاموں کا بڑا لالچی ہوتا ہے اور ان سے اس کی طبیعت نہیں اکتاتی یہاں تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اسے کتاب العلم میں بیان کر کے واضح کر دیا گیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں سب سے افضل کام علم دین کا سیکھنا ہے، اس لیے کہ یہ علم ہی انسان کو بھلائی اور برائی کے بیچ تمیز کرنا سکھاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے مخلوق، یہاں تک کہ چینٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں، لوگوں کی بھلائی سکھلانے والوں پر اپنے اپنے انداز میں رحمت بھیجتی اور دعائیں کرتی ہیں۔ ترمذی، یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ، عالم سے مراد قرآن و حدیث کا عالم ہے جو فرائض و سنن کی پابندی کے ساتھ تعلیم میں مشغول رہتا ہے، اور عابد سے مراد وہ شخص ہے جو اپنا زیادہ وقت عبادت الہی میں گزارتا ہے۔ اس کے نوافل اور ذکر کی کثرت کا فائدہ چونکہ اس کی اپنی ذات تک محدود رہتا ہے، جبکہ عالم کے علم کا فیض دوسرے لوگوں تک بھی پہنچتا ہے، اس لیے وہ عابد پر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو معنی ہوتے ہیں رحمت بھیجنا، فرشتوں کی طرف ہو تو معنی ہے مغفرت کی دعا کرنا، اور دوسرے مخلوق انسان و حیوان کی طرف ہو تو معنی ہے دعا اور التجا کرنا۔ گویا معلم خیر پر اللہ تعالی رحمت بھیجتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور دوسری مخلوق اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس میں عالم کی فضیلت اور علماء کی عزت کا بیان ہے۔ یا اللہ، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ، مظلوموں کی مدد فرمائیے، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، رحم کا، کرم کا، عافیت کا، درگزر کا معاملہ فرمائیے، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، والسلام علیکم۔